اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ پالنے والے نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو درک کریں۔ یہ وہ مہینہ کہ جو خدا کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس کے اندر ثواب کی سبیل خدا نے ایک انداز سے انسان کے اوپر انڈیل دی ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو حاصل کر سکو، اور تم جتنا چاہو اپنے نفس کی کیفیت کو بلند کر سکتے ہو۔ بس ماہ کے اندر دو کیفیات انسان کی متصور ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ کیفیت یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر انسان اسی طریقے سے جس طریقے سے داخل ہوا تھا اس طریقے سے باہر نکلے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر جس کیفیت سے داخل ہوا ہے اس کیفیت سے باہر نہ نکلے۔ اب جب باہر نکلے تو کیا کیفیت ہو کہ جو آیت نے بیان کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو انسان چاہتا ہے کہ اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دے، لیکن ہمارے ساتھ بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی امور کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ امور کے جو لازمی بھی ہیں کہ انسان اگر جاب پہ جا رہا ہے تو غلط کام نہیں ہے، وہ صحیح ہے، اپنی جاب پہ جا رہے کمانے، اس کے اوپر بعض ایک مراحل میں ضروری ہے کہ جائے کمانے، یہ بھی اگر نیکی کی نیت سے کرے تو واقعی اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ان امور کی وجہ سے انسان بعض اوقات تمام مستحبات کو انجام دینے کے اوپر قادر نہیں ہوتا، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اس بات کی ترتیب بنائے کہ وہ کون سا کام ہے کہ جو اس نے لازمی اس ماہ کے اندر کرنے ہیں۔ اسی ذیل میں اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے روایات کے اندر وہ امور کے جس کی بہت زیادہ ہمیں تاکید دکھائی دیتی ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ ویسے تو کئی کام ہیں جو انسان کرے، لیکن خاص طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ 6 کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر روایات میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ یہ کام تو انسان اپنی زندگی میں خاص طور پہ ماہ کے اندر ایم بنا لے کہ یہ کام تو میں نے اس مہینے کے اندر کرنے ہیں۔ اور بعض کام تو ان میں سے ایسے ہیں کہ جو الگ سے وقت نہیں چاہتے انسان کا، اور اس کاموں میں فہرست میں جو پہلا کام ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو افضل ترین کام ہے اس ماہ کے اندر، کہ خطبہ شعبانیہ کے اندر جب اللہ کے رسول نے اس ماہ کی فضیلت کو بیان کیا تو روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے مولا کائنات نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس ماہ کے اندر افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع من محارم اللہ۔ اس ماہ کے اندر افضل ترین عمل کیا ہے؟ افضل ترین عمل یہ کہ انسان اپنے آپ کو حرام الہی سے بچائے۔ تو یہ کام انسان اپنے اس ماہ کے اندر نوٹ کر لے کہ وہ کام کیا کہ اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو حرام سے، ویسے تو پورا سال بچانا ہے، لیکن ان 30 دنوں کے اندر اس طریقے سے انسان پریکٹس کر لے کہ یہ پریکٹس اس کے پورے سال کام آئے، کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان سے کہیں خدا کی کوئی معصیت ہوتی تھی، کہیں کوئی ایسا فیل ہوتا تھا کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے وہ کام یہ کرتا تھا، تو کیونکہ اس ماہ میں روزے دار ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ دیکھیں انسان کی نفس کی 2 کیفیات ہیں، یا تو یہ خدا کے قریب جا رہا ہے یا خدا سے دور ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں خدا سے قریب بھی ہے، ایک ہی وقت میں خدا سے دور بھی ہے۔ تو حرام وہ فعل ہوتا ہے جو خدا سے دور کرتا ہے، خدا کی قربت کا سبب نہیں بنتا، خدا کے بعد کا سبب بنتا ہے، یہ فعل انسان کو خدا سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو بس لازم ہے کہ انسان اس ماہ کے اندر اس فعل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خدا چاہ رہا ہے کہ انسان خدا کے قریب ہو، اس کی معرفت میں اضافہ ہو، وہ خدا کے محضر میں بہترین انداز سے اجر و ثواب حاصل کر سکے، انسان کوئی ایسا کام کرے کہ خدا سے دوری اختیار ہو سکے، تو انسان اپنے آپ کو حرام سے اس ماہ کے اندر بچائے۔ اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ یعنی اگر تمام مستحبات نہیں بھی ہو رہے، کم از کم حرام نہ کرے، اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کرے۔ اور یقیناً جب انسان اس انداز سے اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا، اس انداز سے حرمت ماہ مبارک رمضان کا لحاظ کرے گا، تو یقیناً نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ نفس کے اندر یہ بات راسخ ہونے لگے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ماہ گزر بھی جائے گا تو اس کے اوپر ایک نفس کے اوپر وہ قابو آ چکا ہوگا کہ آئندہ بھی حرام کی جانب نہیں جائے گا۔ ہمیں اور بھی دیگر روایات دکھائی دیتی ہیں اس خاص طور پہ حرام فعل کے اعتبار سے۔ کیا بیان کیا کہ ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہما فاذا صمتم فاحفظوا السنتکم عن الکذب۔ امام نے کیا بیان کیا؟ دیکھو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، صیام کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا۔ تو کیا بیان کیا؟ روزے کے اندر جو روکنا ہے صرف کھانے پینے سے نہیں روکنا، بلکہ کیا ہے؟
فَإِذَا صُمْتُمْ پس جب تم روزہ رکھو فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ تو اپنی زبان کو جھوٹ سے بھی بچاؤ، اپنی زبان کو لگام دو، روزہ تمہارے وجود کو لگام دے۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ اپنے آنکھوں کو اس سے بچاؤ کہ جہاں خدا نے حرام قرار دیا ہے منظر کو۔ زبان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کس سے؟ حرام سے۔ وَلَا تَنَازَعُوا اور جو ہے وہ دیکھو دل کی حفاظت بھی کرو، اپنے نفس کے اوپر ہی قابو حاصل کرو، جھگڑا نہ کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا حسد نہ کرو۔ وَلَا تَغْتَابُوا غیبت نہ کرو کسی کی، کیونکہ تم روزے دار ہو۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیا، نہیں، ایک نفس کے اوپر تہذیب کو طاری کرو جو اسلام چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون کی منزل پہ تم اسی طریقے سے پہنچ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے امام نے اور چیزیں بیان کی، ولا تصابوا ولا تشتموا ولا تظلموا سب و شتم نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی سے جھگڑا نہ کرو۔ ولا تغفلوا عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ دیکھو نماز سے غافل نہ ہو، دیکھو ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ والزموا الصمت والسکوت اپنے اوپر خاموشی کو اور سکوت کو لازم کر لو، کم بولو اس ماہ کے اندر، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی ہو، فضول گوئی کا خاص طور پہ فضول گوئی انسان اس ماہ کے اندر نہ کرے۔ والصبر والصدق اپنے اوپر جو ہے وہ صبر کو طاری کر لو، اپنے اوپر سچائی کو طاری کر لو اپنے اوپر۔ وبجانبت اہل شر اپنے آپ کو اہل شر سے بچاؤ اس ماہ کے اندر، یعنی ان کی محفل سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ واجتنبوا قول الزور اپنے آپ کو دھوکے والے کلام سے دور رکھو، والکذب جھوٹ والے کلام سے دور رکھو، یعنی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ روزہ ہے۔ تو انسان روزے کا مطلب کیا ہے اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام سے بچائے انسان۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک خاتون موجود تھی، دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی کنیز سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، بد اخلاقی سے بات کر رہی ہے۔ جیسے یہ کنیز جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے کھانے کو پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں، انا صائمہ۔ عجیب جملہ اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا کہ کیف تکونین صائمہ وقد سببت جاریتک، کہ تم نے کیسا روزہ رکھا ہے، یہ کیسی تم روزے دار ہو کہ تم اپنی کنیز کو سب و شتم کر رہی ہو، اپنی کنیز سے بد کلامی کر رہی ہو۔ اور اس کے بعد بڑا عجیب جملہ فرمایا، ان الصوم لیس من الطعام والشرب، صرف روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، انما جعلہ اللہ ذلک حجابا عن سواہما من الفواحش، اللہ نے اس روزے کو ایک حجاب بنایا اور اس حرام اور حلال کو، اس کھانے پینے سے اپنے آپ کے روکنے کو ایک حجاب بنایا ہے، ایک پردہ بنایا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں اپنے نفس کو روکنے کی عادت ہوگی، تمہارا نفس کے اوپر قابو ہوگا روکنے کے اعتبار سے۔ جب تمہارے نفس کے اوپر یہ قابو ہوگا روکنے کے اعتبار سے، پھر تم اس مرحلے پہ آؤ گے کہ حرام الہی سے بھی بچو گے۔ تو اللہ نے اس کھانے پینے کے حکم کو حجاب کے طور پہ پیش کیا ہے، نہ یہ کہ تم اسی پہ رک جاؤ، اس کے بعد تم کہو کہ صحیح میں کھا پی تو نہیں رہا نا، اب گالی دے رہا ہوں تو کیا ہے، اب بد کلامی کر رہا ہوں تو کیا ہے، مومن کا دل دکھا رہا ہوں تو کیا ہے، کھا پی تو نہیں رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو حرام الہی سے روکو۔ اور پھر کیا بیان کیا؟ من الفعل والقول، یہ فواحش چاہے فعلی ہے چاہے قولی ہے، زبان سے ہے افعال سے، جیسا بھی ایسے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ما اقل الصوم و اکثر الجوع، عجیب جملہ، واقعاً انسان محسوس کرے اس جملے کو۔ کیا کہا کہ کتنی ایسی ہے کہ بھوک زیادہ ہے، کتنے بھوکے ایسے ہیں، بھوک کو محسوس کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں ہوتا، یعنی روزہ کتنا کم ہے، صوم کتنا کم ہے اور بھوک کتنی زیادہ ہے، یعنی واقعاً انسان اس بات کو محسوس کرے۔ روزے کا مطلب کیا؟ حرام الہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام سے کس انداز سے حدیث دکھائی دیتی ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامی الا الظما، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ یہ روزے سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ صرف پیاس کو حاصل کرتے ہیں، ان کے حصے میں صرف پیاس آتی ہے، وہ اجر و عظیم ثواب، وہ تہذیب نفس، وہ تقوی کی کیفیت نہیں ملتی ان کو۔ تو انسان پہلا کام اس ماہ کے اندر کیا کرے؟ اپنے آپ کو حرام الہی سے بچائے۔ یہ خاص کام جو ہے خاص طور پہ اس کی تاکید دکھائی دیتی ہے روایات کے اندر، اور یہ وہ کام ہے کہ جو الگ سے وقت نہیں مانگتا، صرف اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ اور خاص کر اگر کوئی ایسا فعل تھا جو انسان اس ماہ سے پہلے کرتے ہوئے آ رہا تھا،
اس ماہ کے واسطے، اس ماہ کی حرمت کے واسطے انسان اس فعل کو چھوڑ دے۔ اگلا کام جو روایات کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے بہت زیادہ، وہ ہے کہ اس ماہ کے اندر فقیروں اور یتیموں کا انسان خیال رکھے۔ کتنا زیادہ فوکسڈ ہے یہ کام، کتنی زیادہ تاکید ہے اس کام کی کہ خطبہ شعبانیہ کے اندر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ اس کام کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ایک خطبے کے اندر جب اللہ کے رسول ماہ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، ان اعمال کو بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان اس ماہ کے اندر انجام دے، اللہ کے رسول نے 3 دفعہ اس کام کی تکرار کی، یعنی اس کی مطلب کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور وہ کیا کہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم، دیکھو اس ماہ کے اندر فقیروں کے اوپر، فقیروں کو صدقہ دو، مساکین کا خیال رکھو، مساکین کو صدقہ دو۔ تو کسی موقع پہ اسی خطبے میں فرمایا کہ تحننوا علی ایتام الناس وتحننا علی ایتامکم، کہ دیکھو تم یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کے اوپر مہربانی سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ اس ماہ کے اندر خاص طور پہ۔ ویسے انسان پورے سال یتیموں سے جو ہے وہ شفقت مہربانی سے پیش آئے، لیکن بیان کہ اس ماہ کے اندر خاص کر یتیموں سے شفقت سے پیش آؤ۔ یتحننوا علی ایتامکم، نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے یتیموں کے اوپر مہربانی اور شفقت سے پیش آیا جائے گا اگر تم اس ماہ میں تم نے ایسا کیا۔ پھر بیان کیا اس خطبے کے اندر ایک مقام پہ کہ من اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، اس ماہ کے اندر جو یتیم سے اکرام سے پیش آئے، یتیم سے اچھے سے پیش آئے، تو خدا اس سے اکرام سے پیش آئے گا کب؟ کہ جب خدا سے ملاقات کب موقع ہوگا، جب خدا سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ تو یہ کام خاص طور پہ جو ہے وہ روزے کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ وہ کام ہے کہ جو روزے کی علتوں میں سے ایک علت ہے، یعنی سوال کیا جائے کیا ہے فلسفہ روزے کا، تو ان فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اس بات کو محسوس کر کے فقیر کس طریقے سے بھوکا ہوتا ہے۔ یہ غنی شخص، جیسا روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ غنی شخص جب یہ دیکھے کہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں محسوس کرے تو اس کے ذریعے سے فقیر کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے اور اس کا خیال رکھے۔ کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن علت الصوم، مولا کیا وجہ ہے کہ اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا؟ تو کیا بیان کیا انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، اللہ نے روزے کو واجب کیا کس خاطر؟ اس خاطر کہ اس روزے کے ذریعے سے فقیر اور غنی شخص، صاحب مال اور جو فقیر ہے وہ برابر ہو سکیں۔ کس انداز سے؟ وذالک ان الغنی، وجہ کیا ہے کہ جو غنی شخص ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، یہ شخص کبھی بھوک کا مزہ ہی نہیں چکھتا، اس کو تھوڑی بھوک ملتی ہے۔ کیوں؟ کہ لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علیہ، کہ جب یہ غنی شخص کسی بھی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کو پانے کے اوپر قادر ہوتا ہے، اس کو بھوک لگے گی کھا لے گا، گھر میں کھانا اس کے موجود ہوگا، گھر کا کھانا اس کو پسند نہیں آ رہا ہوگا، اس کو کچھ اور بہتر کھانا مل جائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مال و ثروت ہے۔ تو غنی اس بھوک کو محسوس نہیں کرتا جو بھوک فقیر محسوس کر رہا ہوتا ہے، کہ جس کے پاس کھانے کے بعض اوقات کھانے کو نہیں ہے، بھوک ہے، بچے بھوکے ہیں لیکن کھا نہیں پا رہا، تو یہ غنی بھی اس بات کو محسوس کرے کہ دیکھو تمہیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن تمہارے پاس یہ وسائل نہیں ہے کہ تم اپنے پیٹ کو بھر سکو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اپنے پیٹ کو نہ بھر سکو، کہ افطاری اور سحری کا وقت آئے تو اس انداز سے بھرو کہ وہ تمام تقوی کی کیفیت ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اس موقع پہ تم اپنے پیٹ کو نہ بھرو تاکہ اس کے ذریعے سے اس بات کا احساس کرو کس طریقے سے فقیر بھی بھوک و پیاس کے عالم میں ہوتا ہے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَسْوِيَ بَيْنَ خَلْقِهِ، پس اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوقات کے درمیان ایک برابری کا مقام قرار دے تاکہ فقیر اور غنی ایک برابر مقام پہ آ سکیں۔ وَأَن يَذِيقَ الْغَنِي مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ، تاکہ جو غنی ہے، جو مالدار ہے، یہ بھوک اور پیاس کا جو ہے وہ بھوک اور درد کا مزہ چکھ سکے۔ دیکھیں بھوک کا مزہ کیا ہوتا ہے، لِيَرَقَّ عَلَى الضَّعِيفِ يَرْحَمَ الْجَائِعِ، تاکہ نتیجہ کیا ہو، تاکہ یہ رحم کرے، مہربانی سے پیش آئے، کس سے؟ ضعیف کے اوپر، جو کمزور اور ناتواں ہے اور جو بھوکا ہے اس کے اوپر رحم کرے۔ پس انسان اس ماہ کے اندر اپنے ان عموم کے اندر سے یہ بات طے کر لے کہ اس ماہ کے اندر اس نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اور وہ کیا کہ مساکین اور فقراء کا خاص طور پہ خیال رکھے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان
کبھی ایسا کرے کہ بالکل سادی غذا جو ہے وہ افطار میں کھائے، بالکل سادی غذا سحری کے اندر کھائے، بجائے یہ کہ اس کے دسترخوان پہ مختلف قسم کے پھل ہوں، مختلف قسم کے شربت ہوں، سموسہ ہو، یعنی یہ تمام چیزیں ہوں جو ایک طریقے سے نیسیسٹی نہیں ہے بیسکلی. تو انسان بیسک سادہ کھائے اور اس بات کو محسوس کرے کہ کس طریقے سے فقراء کھانا کھاتے ہیں جن کو یہ کھانا بھی نہیں ملتا، اور وہ جو پیسے بچ رہے ہیں پھلوں کے اور دیگر چیزوں کے، ان کے ذریعے سے کسی ایک ایسے کو کھانا کھلائے جس کو یہ کھانا نصیب بھی نہیں ہوتا. تو انسان خاص طور پہ اس ماہ کے اندر اس کے اوپر فوکس کرے. اگلا ایک کام جو روایت کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرے اس ماہ کے اندر، اور وہ کس انداز سے کہ یہ مہینہ انسان کی تہذیب نفس کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان تبدیل ہو جائے، جب داخل ہوا تھا تو کچھ اور تھا، جب باہر نکل لے تو کچھ اور ہے. تو کس انداز سے روایت ہے ہمارے پاس، خطبہ شعبانیہ کے اندر اس بات کے اوپر اللہ نے رسول نے 2 دفعہ تکرار کی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ فوکس چیز ہے اسلام کے اندر اور ماہ مبارک رمضان کے اندر. کہ ہمیں کیا روایت دکھائی دیتی ہے کہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، خطبہ شعبانیہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے سے جو بڑے ہیں ان کا احترام کرو، ان سے تمیز و تہذیب سے پیش آؤ، اور جو تم سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر رحم کرو، ان سے جو ہے وہ مہربانی سے پیش آؤ. کسی مقام پہ کیا بیان کی اسی خطبے کے اندر، ایھا الناس من حسن منکم فی احدى الشہر خلقا، کہ اے لوگو اس ماہ کے اندر جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا، کان لہ جوادا علی الصراط یوم تذل فی الاقدام، اس کے لیے اس موقع پہ اوپر صراط کے اوپر کہ جہاں لوگوں کے قدم ٹک نہیں پا رہے ہوں گے صراط کے اوپر، کہ جو روایات کے اندر ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اس موقع کے اوپر اس کو خدا کی جانب سے اس صراط کے اوپر سے گزرنے کا جواز ملے گا، خدا کی جانب سے اذن ملے گا کہ گزر سکے، جس نے کیا کیا، اپنے اخلاق کو اس کے اندر بہتر کیا. بس انسان اس ماہ کے اندر ضروری ہے کہ جب بھی رات میں سونے لیٹے تو یہ سوچے کہ میرے اخلاق پہلے کس طریقے سے تھا، میرا انداز، میرا برتاؤ، میری گفتگو کا انداز، لوگوں کے اوپر رحم کرنے کا انداز، لوگوں سے پیش آنے کا انداز، گھر والوں سے پیش آنے کا انداز، سڑک والوں سے پیش آنے کا انداز، اور اس ماہ کے اندر کیسا ہو گیا، تاکہ انسان کی تہذیب نفس ہو سکے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کسی ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جعل لمن تطوع فیہ بخصلۃ من خصال الخیر والبر کاجر من ادى فریضۃ من فرائض اللہ، کہ اس ماہ کے اندر جس نے اپنے اندر نیک صفات کو پیدا کیا، یعنی خود اپنی ذات کو کے اندر تغیر و تحول پیش کیا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے کسی واجب فریضے کو انجام دیا ہو. یہاں تک ایک اور مقام پہ اللہ کے رسول کے اس مہینے کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، کہ یہ مہینہ کون سا، یہ صبر کا مہینہ، یعنی تمام وہ چیزیں جو انسان کے اخلاق کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. صبر کا مہینہ ہے، نیک خصال کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے. بس انسان اپنا برتاؤ اچھا کرے اس ماہ کے اندر، ایسا نہ ہو کہ اس ماہ کے آنے کے بعد بھوک اور پیاس کے عالم میں اس کا اخلاق اچھے ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتا اور خرابی کی جانب جا رہا ہو. ایک اور کام جو روایت کے اندر ہمیں خاص طور پہ فوکس دکھائی دیتا ہے اس ماہ کے اندر، وہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کے اوپر فوکس کرے، خاص طور پہ تاکید کرے صلہ رحمی کے اوپر، کہ اگر انسان اس ماہ کے داخل ہونے سے پہلے رشتہ داروں سے کم ملتا تھا، یا اس کی کسی رشتہ دار سے انبند ہوئی ہوئی تھی، اس سے جو ہے وہ اس کی میل ملاپ نہیں تھا، ناراضگی تھی، ناچاہتی تھی، اس ماہ کے آنے کے بعد کوشش کرے کہ صحیح ہے، ممکن ہے کہ آپ کی غلطی نہ ہو، ایسا بالکل ہو سکتا ہے سامنے والے کی غلطی ہو، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اس خاطر کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس خاطر کہ اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں، اس خاطر کہ خدا چاہتا ہے، اس کو معاف کرے، اس سے جا کے ملے، اس سے اس رشتے کو واپس بحال کرے جس رشتے کے ساتھ خدا نے پیدا کیا تھا اس کو دنیا میں. تو انسان اس ماہ کے اندر صلہ رحمی کے اوپر خاص طور پہ فوکس کرے. حدیث رسول کے انداز سے وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اس ماہ کے اندر تم کیا کرو، اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملو. اور پھر خطبہ شعبانیہ بڑا قیمتی خطبہ ہے، 2 مقامات پہ اشارہ کیا اس خطبے کے اندر اس صلہ رحمی کی جانب. ایک تو یہ کہ اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملو، ایک اس مقام پہ کہا کہ من وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اس ماہ کے اندر جس نے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی،
نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا قیامت کے دن کہ جب یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور یوم یلقاہ کہ خدا سے ملنے کا دن ہوگا، خدا مند متعال اس کو رحمت الہی سے ملا دے گا۔ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اسی طریقے سے اس کے برخلاف جس نے قطع رحمی کو جاری رکھا اس ماہ کے اندر، کسی رشتہ دار سے انبن تھی، بات چیت نہیں تھی، اس ماہ کے اندر اسی کو جاری رکھا، بات چیت نہیں کی، یا اس ماہ کے اندر مزید اور تصور کے اندر جو ہے وہ قبیح محسوس ہو رہا ہے کہ اس ماہ کے اندر کسی سے انبن ہوئی، انسان کیا کرے؟ جا کے ختم کرے اس انبن کو، بات چیت کو واپس بحال کرے، کہ جس نے قطع رحمی کی خداوند متعال اس دن کے جس دن یہ خدا کے روبرو پیش ہوگا اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ قطع یعنی دو چیزوں کا جدا ہونا، خدا اس کی اور اس نے اپنے رشتہ دار سے جدائی کی تھی، خداوند متعال قیامت میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین کام جو اس ماہ کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ روایات تاکید کرتی دکھائی دیتی ہیں، وہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور سمجھے بھی اور ساتھ میں پڑھے بھی، کیونکہ ایک مسکنسیپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ بعض اوقات دیکھیں روایات اس بات کی جانب تاکید کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ انسان قرآن کو سمجھے، قرآن فہمی کی جانب بڑھے، بہت اچھی بات ہے، انسان تفاسیر کا مطالعہ کرے، انسان دیکھے قرآن کس طریقے سے کلام کر رہا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن کی سمجھ نہیں رہا اور صرف الفاظ کی تلاوت کر رہے تو یہ بیکار ہے۔ نہیں، کتنی روایات ہیں کہ جو اس بات کا ثواب بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو انسان خاص طور پہ یعنی قراءت قرآن، تلاوت قرآن کتنے جو ہے وہ روایات کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی پہچان ہی قرآن ہے، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی پہلی صفت، وہ پہلی پہچان جو رمضان کی بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس ماہ کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، کہ جس طریقے سے ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں لکل شیء ربیع و ربیع اور شہر ربیع القرآن شہر رمضان، کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوا کرتا ہے، ہر چیز اپنے موسم میں اس بہترین انداز سے محسوس ہوتی ہے، اور قرآن کا موسم کیا ہے؟ قرآن کی بہار کے ایام کون ہیں؟ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ بس انسان خاص کر کیا کرے؟ اس ماہ کے اندر اہتمام کرے تلاوت قرآن کریم کا، وقت نکالے کچھ، کم از کم جو ہے وہ، ویسے تو بہت اچھا ہے کہ پورے قرآن کا ایک دورہ جو ہے وہ تلاوت کا ہو سکے، اگر نہیں کر سکتا جتنی زیادہ آیات پڑھ سکتا ہے پڑھے اس ماہ کے اندر۔ اور کس انداز سے کہ اس ماہ کے اندر اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا؟ من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس ماہ کے اندر جس نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا، ایک آیت کو، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس ماہ کے علاوہ اس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی ہو، یعنی ایک آیت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ خود قرآن کی آیت ہے، یہ بسم اللہ پڑھا، اتنا ثواب ملے گا جیسے پورا قرآن پڑھا ہو آپ نے۔ تو جس نے پورا قرآن پڑھا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو انسان خاص طور پہ اس ماہ کے اندر فوکس کرے قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر۔ اور ایک اور کام، اور ہماری فہرست کے اعتبار سے آخری کام، ویسے تو بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن فہرست کے اعتبار سے آخری کام وہ کیا کہ انسان طلب مغفرت کرے اس ماہ کے اندر، یعنی خدا کی بارگاہ میں توبہ کو طلب کرے، خدا کی بارگاہ میں گر گرائے، التجا کرے، پالنے والے اب تک جو زندگی گزاری ہے اس انداز سے نہیں گزاری جس انداز سے تو چاہتا تھا کہ گزاری جائے، حق کے بندگی ادا نہیں ہو سکا، اے پالنے والے بڑی کوتاہیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، خطائیں گنی جائیں تو شمار میں نہیں آتی، اور اگر تیری ذات نہ ہوتی تو تیری بارگاہ میں آنے میں شرم آتی، مجھے ویسے بھی شرمسار ہوں آتے ہوئے اس کیفیت میں، لیکن اگر تیری ذات نہ ہوتی تو مایوس ہو چکا ہوتا کہ مجھے تیری بارگاہ سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن کیونکہ تو وہ ہے کہ جس نے من کتب علی نفسہ رحمت، تو نے خود کہا کہ اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا اپنی ذات کے اوپر، تو وہ ہے جو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا یقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تیری ذات وہ ہے
کہ تیری ذات کی رحمت دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ میرے گناہ تیری ذات کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ اے پالنے والے، بس یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر، اور پھر یہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر خاص کر تو نے اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ انسان بڑھ کے خدا کی بارگاہ میں مغفرت کو حاصل کرے، بس اس ماہ کے اندر تو اس سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تو انسان خاص کر جب بھی عبادات انجام دے، مصلی پہ نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھ جائے، خالی و ذہن ہو کے خدا سے کلام کرے، کیونکہ روایات بہت زیادہ تاکید کرتی ہیں اس ماہ کے اندر کہ انسان طلب مغفرت کرے، استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، کہ اس ماہ کے تعارف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، کہ خدا کا مہینہ آ گیا کس انداز سے؟ رحمت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ یہاں تک کہ کتنی سخت روایت اللہ کے رسول تھی کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ مِنْ غُفْرَانِ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ وہ شخص شقی ہے۔ تصور کریں، اللہ کے رسول یہ بات کریں، سخت دل انسان ہے وہ، بدبخت انسان ہے وہ، کون؟ کہ جس نے اس ماہ کے اندر بھی اپنے آپ کو خدا کی مغفرت سے مغفرت کو حاصل نہیں کیا، یعنی یہ ماہ آ کے گزر گیا، اس کے گناہ اپنے مقام پہ باقی رہے، یہ پاکیزہ نہیں ہو سکا گناہوں سے۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ کہ کتنی روایات ہیں جو اس بات کے اوپر تاکید کرتی ہیں، یعنی خدا کی گویا ایک طریقے سے سیل کھلی ہوئی کہ آئے انسان اور آ کے جو ہے وہ اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لے، آتش جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ کس انداز میں حدیث دکھائی دیتی ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہ یہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر خدا بند متعال جب یہ ہر دن کا افطار کا وقت آتا ہے، یعنی دن کا آخری پہر آتا ہے، تو خدا بند متعال ہر دن 1,00,000 افراد کو جو ہے وہ آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب روزے شب جمعہ آتی ہے تو خدا بند متعال ہر لمحے 1,00,000 افراد کو آتش جہنم سے نجات عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو بس انسان توجہ کرے، خدا کتنے زیادہ گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، کتنے زیادہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب پورا رمضان گزر جاتا ہے اور عید کی رات آتی ہے تو خدا بند متعال جتنے لوگوں کو اس ماہ کے اندر آتش جہنم سے نجات عطا کی تھی، ان کے گناہوں کو معاف کیا تھا، اتنی تعداد کے مقابل پھر سے آزاد کرتا ہے خدا بند متعال۔ تو خدا چاہ رہا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو، خدا چاہ رہا ہے کہ انسان آتش جہنم میں نہ جلے۔ دیکھیں آسان نہیں ہے یہ تصور کرنا۔ آپ اپنے ہاتھ کو کچھ لمحے کے لیے کھولتی ہوئی آنکھ کے اوپر، جلتی ہوئی آنکھ کے شعلے کے اوپر رکھیں، محسوس کریں کہ اس کے اندر آپ کا بدن جب جل رہا ہوگا تو کیفیت کیا ہوگی۔ تو خدا چاہ رہے کہ انسان مغفرت حاصل کر لے اس ماہ کے اندر، تو کیسے ہے، کتنا شقی ہے وہ شخص کہ حاصل نہ کرے۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر اس انداز سے دکھائی دیتا ہے کہ اس ماہ کے اندر کچھ ملائکہ ہیں جو خدا بندوں کے لیے قرار دیتا ہے، یستغفرون لہم، ان بندوں کے لیے پورے دن یہ جو ہے وہ طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ مہینہ ہو کے گزر جاتا ہے تو خدا بند متعال کی ملک ندا دیتے ہیں بندوں کو کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ فانظروا کیف تکونون فیما تستأنفون، کہ تم دیکھو اب آنے والے ایام میں اپنے اعمال کو ابتدا سے کس انداز سے شروع کرتے ہو، یعنی تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، طلب مغفرت ہو چکی ہے، تمہارے نامہ اعمال پہ جو خرابیاں تھیں وہ سب مٹ چکی ہیں، یعنی گناہوں کے اعتبار سے اب تم ایسے ہو گئے ہو کہ جیسے ابھی نئے ولادت ہوئی ہو کسی بچے کی، کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اب تمہارے تمام گناہ مٹ چکے ہیں، اب نئے انداز سے عمل کرو۔ اس انداز سے اس کے اندر ہمیں طلب مغفرت دکھائی دیتی ہے۔ یہاں تک ایک اور روایت ہے، چاہوں کہ کچھ روایات ہیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کلام معصوم کی الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، اس کے اندر دل کے اوپر ایک الگ ہی اثرات ہوتے ہیں۔ تو چاہ رہا ہوں اس خاص طور پہ اس ماہ کے اندر جو طلب مغفرت کے لیے ہمارے پاس روایات ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ من خرج عن هذا الشهر ولم يغفر ذنوبه، کہ جو اس ماہ کو گزار جس کے گناہ معاف نہ کیے گئے ہوں، فحینئذ یخسر حین یفوز المحسنون بجوائز رب الکریم، جب خداوند متعال قیامت کے دن نیکی کرنے والوں کو ان کی جزا دے رہا ہوگا، ان کو انعامات سے جو ہے وہ نواز رہا ہوگا، یہ بندہ اس موقع پہ دیکھ کے حسرت کرے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ کتنا میں نے نقصان اٹھایا ہے۔ یخسر یعنی اس کو بڑا نقصان ہوگا، حسرت کرے گا، یہ میرے اپنے جملے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس دن۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس روایت دکھائی دیتی ہے کہ
اللہ کے رسول اذا دخل شہر رمضان اطلق کل عسیر وعتق کل سائل، کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتے، جتنے قیدی جنگوں کے قیدی ہیں ان سب کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ کس خاطر کہ یہ مہینہ داخل ہو گیا، خدا کی رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، یہاں تک کہ تمام مانگنے والوں کو عطا کرتے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعا، دیکھو یہ کام ضرور کرنا، وہ کیا کہ اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طلب استغفار کرنا، اور جو ہے وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ یہاں تک امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان شہر رمضان شہر عظیم، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو بہت عظیم مہینہ ہے، یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات، یہ وہ مہینہ ہے کہ خداوند متعال جس ماہ کے اندر انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، تو انسان خاص طور پہ اس ماہ کے اندر ان امور کو انجام دے۔ ترتیب ذہن میں واضح رہے اس کے لیے ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے فہرست کو پیش کر دیتا ہوں، جو خاص طور پہ تاکیدی کام ہے۔ پہلا کام کہ انسان حرام الہی سے بچے، اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو روکے حرام الہی سے بچنے کے لیے۔ دوسرا کام کہ یتیموں اور فقیروں کا خیال رکھے، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے اس ماہ کے اندر۔ تیسرا کام کہ انسان جو ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ چوتھا کام کہ انسان اس ماہ کے اندر صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کو ختم کرے، خدا نہ خواستہ کسی کی قطع رحمی ہے اور جو صلہ رحمی کر رہے تو مزید بڑھا دے اس ماہ کے اندر۔ اور پانچواں کام کہ انسان اس ماہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور چھٹا کام کہ انسان جو ہے وہ اس ماہ کے اندر طلب مغفرت کرے۔ ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ کام روایت کے اندر نہیں بیان کیے گئے، لیکن یہ وہ کام ہے جو محسوس ہوا کہ بہت زیادہ تاکید جن کی پیش کی گئی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ کے اندر بہترین انداز سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان امور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔